نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے محترم دوست بزرگ، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھایا ہوا ہے۔ ایک صحابی نے حاضر خدمت ہوئی، اپنے مالی پریشانی کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے استغفار کا اہتمام کرو تو تمہاری تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نوح کی یہ آیات بھی تلاوت فرمائیں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، بہت زیادہ وہ بخشنے والا ہے۔ جب تم استغفار کرو گے تو وہ تم پر آسمان سے بارش کو کھول کر برسائے گا اور مال اور اولاد کے ذریعے تمہارے مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات بنائے گا اور دریا بنائے گا۔ ان آیات میں استغفار کے نتیجے میں میرے دوستو 6 وعدے فرمایا اللہ رب العزت نے۔ پہلے نمبر وعدہ اللہ نے جو فرمایا بخشش کرنے کا، معاف فرمانے کا۔ میرے دوستوں، جب آپ استغفار کرو گے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ میرے دوستوں، آگے میں 5 وعدہ اور فرما رہے ہیں۔ یہ تو ایک وعدہ ہے کہ اللہ بخش دیں گے، تمہارے گناہوں کی بخشش فرما دیں گے، تمہیں معاف فرما دیں گے۔ دوسری یہ کہ میرے دوستوں، استغفار کرو گے تو موسلادھار بارشیں ہوں گے، رحمت والی بارش اللہ رب العزت برسائیں گے۔ جب تم استغفار کرتے رہو گے، تمہارے گناہوں کی اللہ بخشش کرنے کے ساتھ ساتھ اور بارشیں برسانے کے ساتھ ساتھ میرے دوستوں تمہارے مال میں بھی اضافہ کیا جائے گا۔ جب تم استغفار کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہارے نرینہ اولاد میں بھی اضافہ کر دے گا، تمہارے نرینہ اولادیں ہوں گے۔ میرے دوستوں، پھر فرمایا 4 نمبر میں، اس کی ساتھ ساتھ استغفار کیا، موسلا دھار بارش، مال میں اضافہ، نرینہ اولاد میں اضافہ، باغ کی پھلوں میں اور فصلوں میں میرے دوستوں بہت زیادہ اضافہ ہوگی۔ میرے دوستوں، پروانی آئے گی، بہت زیادہ پھل آئیں گے۔ ہر چیزوں میں میرے دوستوں، آج گندم ہے کمی ہے، دھان کی کمی ہے میرے دوستوں، کپس میں کمی ہے، پھلوں میں کمی ہے، سیب میں کمی ہے، ہر چیز میں فصلیں صحیح نہیں میرے دوستوں۔ اصل وجہ کیا ہے؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے میرے دوستوں۔ جب ہم استغفار کرتے رہیں گے، اللہ سے معافی طلب کرتے رہیں گے میرے دوستوں، زیادہ تر کثرت سے استغفار کریں گے تو یقیناً اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ پھر بارشیں بھی برسائیں گے، ہمارے اولادوں میں بھی اضافہ، مال میں بھی اضافہ فرمائیں گے، ہمیں نریلا اولادیں اضافہ فرمائیں گے، نریلا اولادیں عطا فرمائیں گے، ہمارے باغیچوں میں پھل بھی آئیں گے میرے دوستوں۔ پھر یہ کہ تمہارے دریاؤں کو میرے دوستوں اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ یہ تمہارے دریاؤں کو نا میرے دوستوں لبالب بھر دیا جائے گا، تمہارے دریاؤں میں پانی ہوگا، پانی میں خشکی نہیں آئیں گے میرے دوستوں۔ آج کو پانی کے لیے پریشانی، ڈیم خشک ہو رہا ہے میرے دوستوں اور پانی مل نہیں رہے، ہر جگہ پر احتجاج ہے کہ پانی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کہیں تو گندے نالے کا پانی آ رہا ہے میرے دوستوں۔ تو یہ ہمارے گناہوں کی سبب ہے میرے دوستوں۔ یہ ہم لوگ ہر جگہ پر میرے دوستوں دوسرے کے حق کو مار کے کھاتے ہیں، ہم حلال کی تمیز، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے میرے دوستوں۔ ہمارے اندر خوف خدا نہیں ہے، اللہ کے خوف نہیں، اللہ کی ڈر نہیں ہے میرے دوستوں، تقویٰ ہم اختیار نہیں کرتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز سے مانگنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے حال کو نماز کو حکم فرمائیے، خود بھی اس کے اوپر ثابت قدم رہیے۔ ہم آپ سے رزق کے سوال نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم رزق عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرمایا، اللہ کے رسول نے میرے دوستوں وہ سورت کی آیات کو پڑھ کر میرے دوستوں، سورۃ النوح کی آیات پڑھ کر یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم استغفار کرو گے اللہ رب العالمین تمہیں بخشش عطا فرمائیں گے میرے دوستوں۔ پھر یہ 5 چیزیں اور اضافہ عطا فرمائیں گے۔